الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.66 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 66 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 87 and 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ روٹ ورڈ ہے الف لام، ہاں سے معنی اللہ اللہ، لا لام الف سے معنی نہیں، نو، الہ الف لام ہاں سے معنی کوئی معبود گاڈ، الا الف لام لام الف سے معنی سوائے ایکسپٹ، ہو معنی اس کے ہم، لَيَجْمَعَنَّكُمْ جیم میم عین سے ہے معنی وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، surely he will gather you، الہ الف لام یا سے معنی طرف، ٹو، یومی یا واو میم سے معنی دن یا روز، the day، القیامہ قاف واو میم سے معنی قیامت، resurrection، لا لام الف سے معنی نہیں، نو، رویبا را یا با سے معنی شک ڈاؤٹ، فی فا یا سے ہے معنی اس میں in it، ومن میم نون سے معنی اور کون، اینڈ ہو اصدقا صاد دال قاف سے معنی زیادہ سچا more truthful، من میم نون سے معنی سے دین، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ، حدیث تا ہا دال سا سے معنی بات اسٹیٹمنٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیجمعنکم وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ حدیثا بات میں اللہ سے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں، اور کون زیادہ سچا ہے بات میں اللہ سے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ there is no God but he، لیجمعنکم surely he will gather you، الی یوم القیامہ on the day of resurrection، لا ریب فی no doubt about it، ومن اصدق and who is more truthful، من اللہ حدیثا in statement than Allah۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ there is no God but he، surely he will gather you on the day of resurrection، no doubt about it، and who is more truthful in his statement than Allah۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فما معنی ہے سو کیا ہوا، سو واٹ، لکم لام سے ہے معنی تمہیں، with you، فی فا یا سے ہے معنی میں، کنسرننگ، المنافقین نون فا قاف سے ہے معنی منافقین، دی ہائپوکرائٹس، فئتین فا حمزہ یا سے ہے معنی دو فریق، ٹو پارٹیز، واللہ الف لام ہا سے معنی اور اللہ، اینڈ اللہ، ارکسہم را کاف سین سے ہے معنی انہیں الٹا دیا، کاسٹ دیم بیک، بما اس کے سبب جو، فار واٹ، کسبو کاف سین با سے ہے معنی انہوں نے کمایا، دے ارن، اتریدون را واو دال سے ہے معنی کیا تم چاہتے ہو، ڈو یو وش، ان الف نون سے معنی کہ، دیٹ، تہدو ہا دال یا سے ہے معنی تم انہیں راہ پر لاؤ، یو گائیڈ، من میم نون سے معنی جنہیں، ہوم، اضلہ زاد لام لام سے ہے معنی گمراہ کیا، اسلیٹ ایسٹرے، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ، ومن میم نون سے معنی اور جس کسی کو، اینڈ ہو ایور یضلل زاد لام لام سے معنی گمراہ کیا، از لیٹ ایسٹرے، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ نے، اللہ، فلن معنی پس ہرگز نہ، دین نیور، تجدہ واو جیم دال سے معنی تم پاؤ گے، ول یو فائنڈ، لہو لام سے ہے معنی اس کے لیے، فار ہم، سبیلا سین با لام سے معنی راستہ، اوے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ فما لکم سو کیا ہوا تمہیں، فی المنافقین فئتین منافقین کے بارے میں دو فریق ہو رہے ہو، واللہ ارکسہم اور اللہ نے انہیں اوندھا کیا، بما کسبوا اس کے سبب جو انہوں نے کیا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ راہ پر لاؤ، من اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا،
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تم اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سو کیا ہوا تمہیں منافقین کے بارے میں دو فریق ہو رہے ہو اور اللہ نے انہیں اوندھا کیا اس کے سبب جو انہوں نے کیا، کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو اللہ نے گمراہ کیا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تم اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ فَمَا لَكُمْ why should you فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ be divided into two parties concerning the hypocrites وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ when Allah cast them back to disbelief بِمَا كَسَبُوا because of what they earned أَتُرِيدُونَ do you wish أَن تَهْدُوا that you guide مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ whom Allah has sent astray وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ and he who is sent astray by Allah فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا for him you cannot find a way۔ Complete translation دیکھیں۔ Why should you be divided into two parties concerning the hypocrites when Allah cast them back to disbelief because of what they earned? Do you wish that you guide whom Allah has sent astray and he who is sent astray by Allah for him you cannot find a way۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ پہلے آیت نمبر 87 پر ہم فوکس کرتے ہیں۔ اس کا پہلا فریز ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدانیت میں اپنی انفرادیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات اور اوصاف میں کامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، الون ہے، اور یہ اس کی یونیک صفت ہے، کیریکٹرسٹکس ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ میں مکمل ہے اور اس کے تمام اوصاف یعنی تمام فیچرز اپنے آپ میں کمپلیٹ ہیں، کامل ہیں، نیز اس لیے کہ وہ تخلیق و تدبر کائنات میں اور ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرنے میں منفرد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یونیکنس اس کے تمام صفات میں ہے، یہاں تک کہ اس کی تخلیق بھی یونیک ہے، اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اس کا جو آرگنائزیشن آف دس یونیورس ہے وہ بھی یونیک ہے، اور اس کا جو نعمتیں عطا کرنا ہے اپنے بندوں کو، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ بھی منفرد ہے۔ اور یہ تمام کام اس کی عبادت کے ذریعے سے اس کے تقرب کو لازم کر لینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے ذریعے ہی اس کے تقرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے سزا و جزا کے واقع ہونے یعنی روز حشر پر قسم کھائی ہے، فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یعنی صرف اس نے ہر چیز کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ اپنی مخلوق سے، خاص طور پر انسانوں سے وہ حساب کتاب ضرور لے گا، اور دلیل یہ ہے کہ وہ یہاں پر فرماتا ہے کہ میں تم سب کو ضرور جمع کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اولین و آخرین کو ایک ہی جگہ پر جمع کرے گا، الی یوم القیامت لا ریب فیہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی انڈاؤٹیڈلی قیامت کسی دن کسی طرح ہونے والی ہے، حشر کا دن کسی طرح ہونے والا ہے۔ یعنی عقلی اور سماعی دلیل کے اعتبار سے کسی بھی پہلو سے قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یعنی جتنی بھی دلائل ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا تعلق عقل سے ہو یا چاہے اپنے پرسپشن سے ہو، قیامت کسی حال ہونے والی ہے۔ ممکنات کے اعتبار سے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ یعنی انسان کو اور دوسری مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اگر پاسبلٹیز کو دیکھیں تو ان کا ریپیٹیشن اور زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور اسے حساب کتاب لینا اللہ کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو فرسٹ برتھ آف ہیومن بینگ۔ انسان قطعی طور پر جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بس پیدا نہیں کیا کہ وہ زندگی حاصل کریں اور بس مر جائیں گے۔ یعنی انسان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو یوں ہی فضول میں، باطل میں نہیں پیدا کیا، بلکہ زندگی کا مقصد بنایا ہے کہ ہم کو ہمارے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی زندگی ہوگی، موت ہوگی، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اگر ہمارا تصور ہے، عقیدہ ہے، تو ہم غلطی پر ہیں، ہم باطل پر قائم ہیں، بلکہ روز قیامت حساب ہوگا، کسی طرح سے ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ بات اگر دلائل کی ہو تو سب سے زیادہ سچی ہستی نے اس کے وقوع کے بارے میں خبر دی ہے، بلکہ اس پر قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا ہے کہ قیامت ضرور آنے کی ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جمع کرے گا، یہ اللہ کا قول ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو ایک بار پھر بغور دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور کون زیادہ سچا ہے بات میں اللہ سے،
اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے۔ ان آیت میں اس بات کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کی خبریں اور اس کے اقوال صداقت کے اعلیٰ مراتب بلکہ اعلیٰ ترین مراتب پر ہیں، یعنی اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی بات ہائیسٹ آتھینٹسٹی رکھتی ہے بلکہ 100% آتھینٹسٹی رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ بات جو عقائد، علوم اور اعمال کے بارے میں کہی گئی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے، کیونکہ امور یقینی طور پر سچی خبر کے متضاد و مخالف ہیں، ان کا حق ہونا ممکن ہی نہیں، یعنی چونکہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اگر کوئی عقیدہ ایسا ہے یا کوئی بات ایسی ہے جو اللہ کی کہی ہوئی بات کے خلاف ہے تو یقیناً وہ بات باطل ہے، جھوٹی ہے، کیونکہ وہ حق کے متضاد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت پر قسم کھانے کا حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا، کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور جو اعمال تم نے کیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی جو لوگ حشر نشر کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کفار سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرے رب کی قسم ضرور بندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، بلکہ اس کو اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہوگا، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کا دوبارہ پیدا کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے۔ سورہ نساء آیت 88 کی تفسیر دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے فما لکم فی المنافقین فئتین، تو کیا ہوا تمہیں منافقین کے بارے میں دو فریق ہو رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں مذکورہ منافقین سے مراد، یعنی جو منافقین کا ذکر آیا ہے ان سے مراد وہ منافقین ہیں جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی۔ یعنی ایسے منافقین بھی تھے جو مکی زندگی میں کلمہ طیبہ کا تو اقرار کرتے تھے لیکن ہمیشہ مشرکین کا ساتھ دیتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکے میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے، یعنی کلمے کا اقرار کرتے تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکے سے نکلے، انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کیونکہ بظاہر کلمے کے قائل تھے۔ ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو ان میں بعض کہنے لگے ان نامرادوں سے پہلے جہاد کرو، یہ ہمارے دشمنوں کے طرفدار ہیں، اور بعض نے کہا سبحان اللہ، جو لوگ تم جیسا کلمہ پڑھتے ہیں تم ان سے لڑو گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر نہیں چھوڑے، ہم کس طرح ان کے خون اور ان کے مال اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ خاموش تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی صحابہ کرام دو گروہوں میں تقسیم تھے اور دونوں کا خیال ان منافقین کے سلسلے میں مختلف تھا۔ ایک ان کو مسلمان سمجھتا تھا اور ایک ان کو مشرکین کا ساتھ دینے والا منافق گروپ سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اللہ نے اعلان کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام اشتباہ واقع ہو گیا، یعنی وہ لوگ ڈاؤٹ فل ہو گئے ان کے عمل سے، ظاہری عمل سے۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ان منافقین کے اظہار اسلام کے بعد ان کے ساتھ قتال اور قطع موالات میں حرج سمجھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ قتال کرنا یا ان کے ساتھ معاملات کو ختم کرنے کے سلسلے میں صحابہ کرام حرج محسوس کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کو چونکہ ان کے افعال کے قرینے سے ان کے احوال کا علم تھا اس لیے انہوں نے ان پر کفر کا حکم لگایا، یعنی ان کا عمل چونکہ کفار کی طرح تھا اس لیے بعض صحابہ نے ان کو کفار ہی میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آگاہ فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو، بلکہ ان کا معاملہ بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں کہ وہ منافق ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ بے شک وہ منافق ہیں۔ اس بات کی دلیل آیت 88 کے اس حصے میں موجود ہے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے انہیں اوندھا کیا اس کے سبب جو انہوں نے کیا۔ اوندھا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے ان کو گمراہی میں لوٹا دیا جیسا وہ پہلے تھے۔ ظاہر میں ایمان لانے کے باوجود بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی چونکہ ان کا باطن سیاہ تھا، وہ اعمال بد میں ملوث تھے۔
बाज़ मुफस्सिरीन एक दूसरे वाक़े का भी मुनाफिकीन के सिलसिले में जिक्र करते हैं जिसका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी से है। ये वाक़या ग़ज़वा उहद का है, यानी जंग उहद का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू में कुल लश्कर 1000 का था, यानी 1000 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लश्कर में थे। अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल यानी ये मुनाफिकीन का सरदार माना जाता था। 300 आदमियों को अपने हमरा लेकर वापस लौट आया, यानी मुसलमानों के लश्कर को इसने तोड़ दिया और 300 अफराद को वो अपने नक्शे कदम पर वापस लौटा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर 700 ही रह गए थे। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान उहद में तशरीफ ले गए तब आपके साथ मुनाफिक भी थे जो जंग से पहले ही वापस लौट आए थे। उनके बारे में बाज मुसलमान तो कहते थे कि उन्हें कत्ल कर देना चाहिए और बाज कहते थे नहीं ये भी मोमिन हैं। इस पर ये आयत उतरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शहर तैयबा है जो खुद ब खुद मैल कुचैल को इस तरह दूर कर देगा जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को छांट देती है। यानी जब अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल ने 300 अफराद को 1000 के लश्कर से टुटा लिया और लौटा लिया मदीने की तरफ, तब सहाबा कराम ने फरमाया कि इनको तो कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि ऐन जरूरत के वक्त उन्होंने निफाक का इजहार किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मदीना शहर तैयबा है, यानी सिर्फ पाक साफ लोगों को ही ये अपने में रखेगा। जो मुनाफिक हैं, जो निफाक रखते हैं, यानी जो मैल कुचैल रखते हैं अपने कल्ब में, अल्लाह ताला उनको खुद ब खुद ही शहर से दूर कर देगा जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को छांट देती है। आयत 88 का दूसरा फ्रेज है अतुरिदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, क्या तुम चाहते हो कि राह पर लाओ जिसको अल्लाह ने गुमराह किया। यानी वो कुफार और मुशरिकीन जो अपने आमाल बद के सबब गुमराह कर दिए गए, तो क्या तुम्हारे बस की ये बात है कि तुम उनको हिदायत दो जो सरकशी के सबब अल्लाह की तरफ से गुमराही के रास्ते पर डाल दिए गए। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, खास तौर पर वो सहाबा कराम मुखातिब हैं जो मुनाफिकीन को मुसलमान समझते थे और चाहते थे कि वो मजीद हिदायत के रास्ते पर आ जाएं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, क्या ये मुमकिन है किसी सहाबी के लिए कि वो गुमराह शख्स को सही रास्ते पर लेकर आए जबकि अल्लाह ही ने उसको गुमराह किया। वमन युज़्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, और जिसको अल्लाह गुमराह करे तुम उसके लिए हरगिज कोई राह न पाओगे। यानी किसी के बस की बात ही नहीं कि उसके लिए रास्ता निकाले जिसको अल्लाह ही ने भटका दिया। अल्लाह ने उन्हें उनकी नाफरमानी की वजह से गुमराह कर दिया है, अब उनकी हिदायत की कोई राह नहीं। ये तो चाहते हैं कि सच्चे मुसलमान भी उन जैसे गुमराह हो जाएं। उनके दिलों में इस कदर अदावत है, यानी इस कदर दुश्मनी मुनाफिक रखते हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमान भी उस तरह गुमराह हो जाएं जिस तरह के वो गुमराह हो गए हैं। तो तुम्हें ममानियत की जाती है कि जब तक ये हिजरत ना करें उन्हें अपना ना समझो, ये ख्याल ना करो कि ये तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं, बल्कि खुद इस लायक हैं कि उनसे बाकायदा जिहाद किया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुनाफिकीन मक्के में हैं उनको मुसलमान मत समझो, बल्कि उनसे भी जिहाद करना उस तरह से जरूरी है जिस तरह से मुशरिकीन व कुफ्फार से जिहाद करना जरूरी है। अहम रुकात देखें इस तफसीर के, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, न उसके सिवा कोई मखलूक की तख्लीक का अहल है और न ही मखलूक को दोबारा उठाए जाने का कोई अहल है, सिर्फ अल्लाह की जात के। ये वो दलाइल हैं जिनसे अल्लाह की वहदानियत साबित होती है और अल्लाह से सच्चा कोई और नहीं है। अल्लाह ने मुनाफिकीन को उनके आमाल बद के सबब गुमराही के रास्ते पर लौटा दिया और अल्लाह ताला ये नहीं पसंद करते कि मुसलमान मुनाफिकीन के बारे में ग्रोहों में तकसीम हो जाएं। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत का रास्ता नहीं दिखा सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।